دنیا میں خوشیاں دو قسم کی ہے. ایک خوشی وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا کے امور میں جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے، جس طرح لوگ چاہتے ہیں اور ایسی وہ بن جاتی ہے تو وہ دن خوشی کا سمجھا جاتا ہے. جیسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور اللہ ان کو بیٹا دے دیتا ہے تو وہ دن خوشی اور مسرت کا ہے. خواہش کے مطابق لڑکا کسی مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے تو والدین اور اقربا کے لیے خوشیوں کا دن سمجھا جاتا ہے. شادی کی عمر تک وہ پہنچے اور شادی کا نظام جاری ہو جائے تو خوشی اور فرحت کی انتہا نہیں رہتی. دنیا کی خوشی دنیا کی چیزوں سے ہے. جب وہ چیزیں حسب منشا اور حسب امنگ عطا ہو جاتی ہے تو خوشی کا دن بن جاتا ہے. دوسری خوشی دین کی ہے اور آخرت کی ہے. یہ اس وقت خوشی سمجھی جاتی ہے جب ایک عبادت مکمل ہو جاتی ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کی تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے کی. عبادت سے مراد ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور دور اور قریب سے صرف اسی کو پکار کر اس سے مانگنا. چنانچہ بخاری کتاب التفسیر میں ہے لیعبدون اے لیوحدون. عبادت تب معتبر ہوگی جب یہ اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. بہرحال جس طرح دنیا کی خوشیاں دنیا کے امور ملنے اور مکمل ہونے سے ہیں، اس طرح دین کی خوشیاں دینی امور کی تکمیل کے ساتھ ہیں. اس لیے حدیث میں اس کی مثال دی کہ للمؤمن فرحتان. مومن کی دو خوشیاں ہیں. اور فی روایت للصائم فرحتان. روزے دار کو کی دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقائه الرحمن او کما قال. ایک تو جس وقت افطار کی گھڑی قریب آتی ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک عبادت جو صبح صادق سے شروع ہوئی تھی وہ غروب آفتاب پر بخیر و عافیت مکمل ہو گئی. درمیان میں کوئی سفر نہیں ہوا، کوئی بیماری کا عارضہ پیش نہیں آیا اور کوئی بے چینی اور ایسی کیفیت اللہ نے مسلط نہیں کی جو عبادت کی شان کو نقصان پہنچا سکتی. افطار کی خوشی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. کھانا پینا تو حیوانات بھی کرتے ہیں، وہ کچھ خوشی مناتے ہیں. عند الافطار کی خوشی اس لیے ہے کہ دن بھر کا روزہ بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا اور مکمل ہو گیا، اور یہ اللہ کی توفیق اور عنایت کا نتیجہ ہے. اور دوسری خوشی مومن کو اس وقت بہت زبردست ہوگی جب اللہ تعالی روزے کا اجر اور ثواب اس کو عطا کرے گا. حدیث صحیح میں ہے کہ ہر عمل کا اجر اللہ فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے، لیکن روزے کا اجر اللہ فرماتے میں خود دوں گا، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ تو میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. سوال یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی ہے اور حج بھی خداوند تعالی کے لیے کیا گیا ہے. اصل میں روزہ سر مکتوم ہے، وہ ایک سربستہ کیفیت ہے.
اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان صدق اور دیانت کا ایک اقدام ہے۔ اگر کوئی شخص غسل خانے چلا جائے اور وہاں لب بھر بھر کے پانی پی لے تو کس کو پتہ چلے گا سوائے اللہ کے؟ اگر کوئی شخص دن بھر کھاتا پھرتا رہے تو وہ مخفی رہ سکتا ہے، لیکن جس کے لیے روزہ ہے اسے تو سب پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ۔ اس لیے علماء کے دو گروہ ہو گئے، مفتر ناسی کے حق میں، مفتر مفتی کے حق میں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ روزہ نام ہے نہ کھانے نہ پینے نہ شہوت اور جماع کرنے کا، والامساک عن المفترات الثلاث۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھائے اور پیے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ روزہ تو ختم ہو گیا۔ روزہ تو نام تھا تجویع النفس کا، نفس کو بھوکا رکھنے کا، اور یہ تو اشباع النفس ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ اس لیے صوفیاء بہت نازک مزاج کے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ تو نماز میں کوئی خیال آیا اور گئے، نماز گئی۔ لیکن علماء شرائع، فقہاء و محدثین و مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کے لیے اللہ نے قانون اٹھا لیا۔ قانون یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا، ابو بکر صدیق کا بھی ہوگا، اور علی المرتضیٰ کا بھی ہوگا، امام ابو حنیفہ کا بھی ہوگا، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہوگا، اور معین الدین چشتی کا بھی ہوگا، اور دنیا کے ہر ولی و عالم اور مسلمان کلمہ گو عاقل بالغ کا روزہ ہی ہوگا، کوئی اور بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک ایسا شخص کہ جو اس قانون سے مستثنا ہو جائے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ایک شخص بھول گیا، اس کو روزہ یاد ہی نہیں رہا اور کھانے اور پینے لگا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو قانون سے چند لمحے کے لیے مستثنا کر دیا۔ اس لیے بزرگان دین اس سے ہاتھ ملاتے تھے جو بھول کے کھا لیتا تھا، اور اس سے دعا کرواتے تھے کہ آج آپ خصوصی مہمان ہیں، اتنا بڑا نظام چند لمحے کے لیے آپ کو اٹھا لیا گیا۔ تو علماء کی دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت تو یہ فرماتی ہے کہ بس اس کو دیکھو بھی نہیں اور کچھ کہو بھی نہیں، کنارہ کشی کر لو جب وہ کھانے لگا۔ اور مفتابی قول یہ ہے کہ اگر وہ طاقتور ہے تو کہہ دو کہ روزہ ہے مت بھولو، اور اگر کمزور ناتوان اور بوڑھا ہے تو آپ اپنی نظریں چرا لیں۔ روزے کا ایک نظام ہے، اور اس کے خطا و نسیان تک کے ساتھ وابستگی ہے بہت سارے مسائل اور مصطلحات کی۔ عبادت جب مکمل ہو جاتی ہے تو مومن کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نماز جب پوری ہو جاتی ہے مسلمان ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مراد اور انعام لینے کے لیے۔ غالیت المواعظ میں ہے کہ ہر خیر کے کام کے اخیر میں دعا مستحب ہے، ہر خیر کے کام کے اخیر۔ کسی بیمار کے عیادت کے لیے آپ گئے تو حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کر لو کہ اللہ آپ کو صحت و شفا دے، وَنَفِّسُ لَهُ، اور تسلی بھی دے دو کہ کوئی بات نہیں، بیماری چلی جائے گی انشاءاللہ اور آپ روب صحت رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ لا علاج تو ہماری مناسبت سے ہے کہ ہماری نظر کوتاہ ہے، تدابیر ضعیف ہے، اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے، اور شر اور نفع اپنا جانتے نہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اور ان کے خزانے صحت اور شفا میں کوئی بیماری سوائے حرم ای الموت کے وہ لا علاج نہیں ہے۔ ہر مرض کے لیے اللہ سے دعا مستحب ہے،
اور ہر مرض کے مقدور پر تدابیر کرنا اور ادویہ باہم پہنچانا اور دوائیاں استعمال کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عزت اور عظمت اور برکت اور غمخواری اور عبادت کا مہینہ مکمل ہوا ہے۔ مسلمان اپنے رب کو کن لمحوں میں اور کن اداؤں کے ساتھ خوش کر رہے ہیں۔ ٹوٹی پوٹی کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کے ختمات میں شریک ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو رمضان تک روک کے اس میں ادا کرتے ہیں کہ ثواب بڑھ جائے، کیونکہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں بہت کمزور ہوں، تراویح کا کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹھ کر پڑھو۔ کہنے لگی بیٹھ کر پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 70-78 سال عمر تک اس عورت نے تراویح کبھی چھوڑی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ مجھے کہا تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ، شاید ایسے لوگوں کی وجہ سے بڑے بڑے حوادث اور مصائب رکے ہوئے ہیں۔ اور ایک تاجر نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ہاں یہ مدرسوں والے آتے تھے اور ہم ان کو زکوٰۃ سے کچھ تعاون کرتے ہیں، اب ہماری حالت جو ہے بہت کمزور ہے، سرمایہ ادھر ادھر ہو گیا۔ تو میں نے جواب اس طرح دیا کہ بھائی جب پیسہ نہیں ہے اور زکوٰۃ نہیں ہے، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں پوچھنا ہے، پوچھنا یہ کہ باوجود اس کے کہ ہمارا سرمایہ ڈوب گیا اور ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ان مدرسوں کا تعاون بھی ہم کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے آسرے پر پورا سال پڑھتے پڑھاتے۔ اس کو کہتے ہیں درد دل و درد ایمان، کہ ایک مفتی کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ خدا کا شکر و کرم ہے، گئے گزرے دور میں بھی لوگوں میں ایمان کی غیرت اور ایمان کی صلاحیت موجود ہے۔ کہا یہ ناقابل برداشت ہے کہ وہ آئے اور ہم ان کو عذر کر لیں کہ ہمارے پاس نہیں، دینا ہے ان کو۔ تو میں نے کہا آپ کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کا بیان مجھ سے ناممکن ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ، بادشاہ اور بیگم صاحبہ دونوں شاہی محل میں بیٹھے تھے۔ ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ یہ طالب علم در بدر پھرتے ہیں، جن کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اجازت دے دیں کہ میں چند کمرے بناتا ہوں، اس میں ان کے استاذوں کو بٹھاتا ہوں اور یہ آرام سے کھائے پیے اور علم حاصل کریں۔ اور رشید نے کہا ہم نے بہت کام کیے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جب بادشاہ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو بیگم صاحبہ نے اس کو اشارہ کیا کہ ابھی آپ چلے جائیں، میں دوبارہ بلاتی ہوں۔ اس سے پوچھا کہ بھئی جو خرچہ ہے وہ میں کروں گی، لیکن بادشاہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر آپ نے بادشاہ پر واضح کیا تو میں خفا ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیگم صاحبہ نے اپنی پونجی میں سے اس کو دیا جو دینا تھا، جو اس کو چاہیے تھا۔ ہارون رشید نے 2-4 دن گزرنے کے بعد بیگم صاحبہ سے کہا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جب بھی میں خواب دیکھتا ہوں تو جنت کی کلاسوں میں آپ بہت آگے ہیں، اور میں نے ہر طرح کوشش کی لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ زبیدہ گھبرا گئی کہ ہم نے تو نہیں بتایا، اب اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کچھ آپ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں اور میں بھی کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ 2-4 دن جب گزر گئے، بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا
ظاہر ہے ہارون کے بارے میں ابن خلدون نے مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ اتنے عابد و زاہد تھے کہ روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھتے. 100 رکعت اس وقت کا کوئی غوث اور کتب بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. آپ 10 روزانہ پڑھیں تو پتہ چلے گا آپ. تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ بار بار اور یہ 50 نمازیں کم کراؤ، یہ لوگ پھر پڑھتے نہیں ہیں. 5 رہ گئی، اور 5 بھی جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو سہولت ہوگی، اپنی پڑھیں گے تو بہت ثقل اور گرانی پیش آتی. اور 1 سال بادشاہ جہاد میں شریک ہوتا تھا، اور اگر جہاد نہیں تو حج پہ چلے جاتا. اور عرفات کے میدان میں یہ جو کھانا بٹتا ہے حاجیوں میں اب بھی، یہ ہارون الرشید کی سنت ہے. اس نے انتظام کیا تھا کہ بھئی لوگ دور سے آتے ہیں. اس وقت تو بہت تکلیف ہوتی تھی. مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ ہمارے حاجی صاحبان پشاور سے آٹے کی بوری اور گھی کا ٹین اور دالیں اور چاول اور سب یہاں شپ پہ اتارتے تھے. ایک تماشا ہوتا تھا، ایک حاجی کے ساتھ اشیاء خوردنی وہاں نہیں ملتی تھی یا مہنگی ہوتی تھی. کیا معاملہ تھا؟ یہ تو ابھی 20 سال اور 30 سال پہلے کی بات ہے. تو 1300 سال پہلے کیا ماحول تھا. تو ہارون الرشید نے کہا کہ بھئی یہ حجاج کو بڑی تکلیف رہتی ہے، ان کے کھانے کا انتظام شاہی خزانے سے ہونا چاہیے. مورخین نے لکھا ہے اس وقت 300 اونٹ ذبح ہوتے تھے عرفات میں. 300 اونٹ، اور ان کا گوشت پکتا تھا اور وہ بٹتا تھا اور پورا ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کو اس طرح برقرار رکھا ہے کہ آج تک سعودیوں میں 1000 خرابیوں کے باوجود وہ طریقہ برقرار ہے، اور فہد کی طرف سے دعوت ہوتی. کسی زمانے میں وہاں بھی میں نے اونٹ کٹتے ہوئے، جانوروں کا گوشت پکتے ہوئے دیکھا ہے. جی ہاں، بالکل اسی طرح. اور کھانا باقاعدہ روٹی سالن اور چاول بٹتے ہوئے، پلاؤ بٹتے ہوئے شریک ہوئے آپس میں. ایک فرد نہیں رہتا اس سے، ایک فرد ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ بادشاہ نے تو بہت کوششیں کی، لیکن ایک دن پھر اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ عرصے سے آپ کے اور میرے درمیان زبردست جدائی آنے والی. میں جب خواب میں آپ کے انجام دیکھتا ہوں تو وہ بہت بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. تو بیگم صاحبہ نے آخر تنگ آ کے کہا کہ وہ جو مدرسہ بن رہا تھا اور وہ طالب علموں کے لیے وہ آئے تھے، آپ نے واپس کیا اور میں نے اس کو اپنے زیورات اور اپنا سرمایہ دے دیا. وہ بادشاہ نے کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. میں 1 کے 10 اور 10 کے لاکھ دے دیتا. اتنا ضرور کہا کہ یہ تو وقت پر کام ہوتا ہے. ویسے تو روز لوگ خرچ کرتے ہیں، وقت پر کام کرنا آسان کام نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بدری صحابہ جیسے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کا پہلا مارکا تھا. بس اسلام یا رہا ہو یا ختم. اور قرآن نے کہا لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ہرگز برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کے دین پر خرچ کیا. وہ بہت اونچے درجے کے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیے یا خرچے کیے. وعدہ سب کے ساتھ بہتری کا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. بہرحال رمضان شریف کا مہینہ احتساب کا مہینہ ہے. نمازوں کی کمی کوتاہی وہ پورا کرنا ضروری ہے. جو نمازیں پڑھی جائے گی سخت باقی ہے، زندگی کے لمحات موجود ہیں، ان کی قضا کا عزم کر لیا جائے. اور باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل
اور ایک محاسب کے ذریعے نمازوں کا اعداد و شمار کر لیے جائے کہ میرے بلوغ کو پہنچنے کے بعد مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہوگی، حساب کرنا پڑے گا. اس کو تنخواہ دے دی جائے، اس کو بڑی رقم پیش کی جائے کہ بھئی یہ لو میری نمازیں تعداد ٹھیک کر کے مجھے بتاؤ. جب اتنا بڑا جرم کیا گیا ہے کہ اللہ کے فرض کو ترک کیا گیا تو اب اس کی سزا بھگتے نا. وہ اندازہ اور تخمین شرعاً معتبر ہوگا، اس کے مطابق پڑی جائے قضا. اس کے بعد بھی دل کو آرام نہ ہو تو پھر نفلوں کی جگہ فرضوں کی نیتیں ہوتی رہے. میرے ذمہ اگر کوئی فجر باقی ہے تو وہ، میرے ذمہ اگر کوئی ظہر باقی ہے تو اس میں پہ لی، اور حساب ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ یہ کیفیت نہیں رہی اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور ایسے امراض اور ضعف ہے کہ اب ممکن نہیں رہا. ہر وقت تو انسان ایک حالت میں نہیں ہوتا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے، وہ لا یتغیر اور لا یتبدل، تو ایک مالک الملک ہے، شہنشاہ مطلق ہے. وہ رستم زمانہ بہت بڑا پہلوان و بہادر، اس کا نام آ جاتا تھا تو لوگ بھاگنا بھول جاتے تھے، پیر کام نہیں کرتے تھے، نیچے گر جائے. رستم پیچھے لگا، اب کیا بھاگوں گا. اس رستم زمانہ کا حال مورخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک کمرے میں بیمار پڑا تھا، اتفاق سے لوگ چلے گئے سب. اس کو پیاس بڑی شدید لگی لیکن کوئی آیا نہیں. قریب میں مٹکا رکھا ہوا تھا، وہ رینگتے درمیان تک چلے گئے اور اس کی ہمت جواب دے گئی. اس نے زمین پر ناخن سے لکھا کہ یا وہ وقت تھا کہ میرا نام سن کر دوڑتا ہوا آدمی نیچے گر جاتا تھا، یا میں چند گھونٹ پانی کے ارمان میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ کوئی آیا نہیں اور میری روح نکل رہی ہے. انسان کی زندگی پر بھی کوئی بھروسہ ہے. اس لیے توانائی، شباب، قوت، عزم اور ارادہ، اس کو نعمت سمجھے. اغتنم خمسا قبل خمس، حیات کا قبل موت کا، مرنے سے پہلے زندگی کو نعمت سمجھو. وشباب کا قبل حرم کا، اور اس جوانی باغ و بہار عنفوان کی کیفیت کو مرجھا جانے اور بڈھا ہونے اور کمزور ہونے سے پہلے. وصحت کا قبل مرض کا، اور صحت و توانائی کو نعمت سمجھو، بیماری آنے والی. پھر کچھ کر سکو گے لیکن نہیں کر سکو گے. وغنا کا قبل فقر کا، اور اپنی مال و دولت سے کام لے لو، اس کے ختم ہونے سے پہلے فقر بھی آتا ہے. بادشاہ تخت سے نہیں اترتا اور جیل کے کمرے میں بند نہیں ہو جاتا. بادشاہ کی بیوی اور بیٹیاں لوگوں کے سامنے آؤ بکاؤ فریاد اور آنسو سے روتی نہیں ہے. جن کے حکم پر کبھی صوبے اٹھتے بیٹھتے تھے، گورنر اور وزیر اوپر نیچے ہوتے تھے، اب وہ ایک عام پولیس افسر سے درخواست کر رہی ہے کہ میرے ابا سے ذرا مجھے ملنا ہے. توبہ. دنیا کی نعمتوں پر کوئی فخر نہیں. فخر تو اس شکر پر ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. وعافیت کا قبل ابتلاء کا، اور یہ جو خیر سگالی اور سکون حاصل ہے، اس کو نعمت جانو اس سے پہلے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کئی صدمے اور حوادث آ جائیں گے. بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بیٹھے بیٹھے شوگر انتہا پہ ہوگا، نہ بیٹھ سکیں گے اور نہ چل سکیں گے. نعمتوں کا احترام بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی مومن نماز قضا کر چکا ہے اور پھر پڑھنے کی کیفیت اور زندگی اس کو نہیں مل رہی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ نمازوں کا تاوان دیں گے اور فدیہ. روزانہ 5 فرض اور 1 وتر 6 نمازوں کا فدیہ ہے. سنت اور نفل تو گزر گئے.
جس دور اور زمانے میں یہ قضا ہوئی ہے اگر معلوم ہے تو اس وقت کا فدیہ بھی کافی ہے اور اندازہ بھی اس میں معتبر ہے، ورنہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں پھر وہاں کا حساب بھگتے۔ اگر کسی کے ذمہ روزے باقی ہے تو ان کی قضا فرض ہے۔ اگر کسی نے مال کی زکوٰۃ نہیں دیے تو یہ نہیں کہ گزر گئے تو گزر گئے، نہیں، آپ کے ذمہ تاوان اور ڈنڈ باقی ہے، آپ مقروض اور مدیون ہیں اللہ کے بھی اور فقراء مساکین کے بھی، اس کا حساب بھی درست کر لیں۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے، اتنی توانائی اللہ نے صحت کے ساتھ عطا فرمائی کہ آپ حرمین شریفین حج کے لیے چلے جاتے اور آپ کی واپسی تک آپ کے اہل و عیال کا نان نفقہ موجود رہتا، اور آپ نے اس میں دیر کی ہے تو اس گناہ پر بھی اللہ سے معافی مانگی، یہ بھی جرم ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آگے وہ بات رہے یا نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص پر ایسا زمانہ گزرا کہ وہ حج کر سکتا تھا اور نہیں کیا، اور پھر نہ کر سکا، مجرم دنیا سے گزرے گا۔ ہماری نعمتیں اور خوشیاں اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا عزم اور معاہدہ کر لیں۔ اگر رمضان کے روزوں میں اور تراویح میں اور سحری میں اور تلاوت اور دعا کے ساتھ یہ خیال رہا کہ معاملہ صاف کرنا ہے بالکل اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا ہے، تو یہ رمضان ہمارے اور رمضانوں سے بہت بڑھیا ثابت ہوا، بہت بیش بہا اور قیمتی لمحات بن گئے۔ اور اگر یہ احساس نہیں رہا تو گو ظاہری خوشی مکمل ہو جائے گی لیکن روحانی اور باطنی ترقی اور اعزاز نہیں مل سکے۔ جمعۃ الوداع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے بعد رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا، اس کے بعد جب جمعہ آئے گا تو رمضان شریف نہیں ہوگا، اور اگلے رمضان تک کون زندہ ہے اور کون مرے، کسرا وقوف نیز کے انجام کاری چیز، یہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ایک 50 رفت در خوابے مگر ای 5 روز دریاوے، کہتے 50 سال تو تم نے ضائع کیے، اب جو 5 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، اس کی تو قدر کر لے، احترام کر لے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو 2 صورتیں ہیں، ایک بندے کی عبادت اور دوسرے بندے کی ندامت، دونوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جو عبادات لازمہ ہیں ان کو دل و جان سے انجام دینا ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو وہ ہے جس میں عبادت ہو، نمازیں ہو، نفل ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، شکر و ذکر و فکر ہو، احساس الوہیت ہو، اپنے بندوں کی حاجت برائی کے دھیان اور توجہ، یہ زندگی ہے، شان ہے اس کی۔ اور زندگی بے بندگی، زندگی گزر گئی اور عبادت نہیں ہے، شرمندگی، شرم اور بے عزتی کا باعث۔ کم لبستم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، یہ کہیں گے 50 سال 60 سال، ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم رہے ہی نہیں ہو، تمہاری وہ اتنی زندگی بھی برباد گزری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ کتنی عمر ہے تو جس اسلام لائے تھے سن 7 ہجری خیبر میں، وہاں سے بتاتے تو لوگ کہتے لے اب تو وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے کہ جو 7 سال کے کا کفر کی زندگی کا بھی کوئی حساب کرتا ہے۔ فرماتے تھے وہ معصیت اور کفر کی وہ بھی شمارے میں آئے گی، تو رونے لگتے تھے کہ آپ میرے ساتھ وہ بھی شمار کرتے ہیں، پھر تو کام خراب ہے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لے اور لوگوں سے پوچھے کہ آپ پہلے مونڈتے تھے تو بہت اجلت نہ کرے، بات ادھر ادھر کر لے، بس اس صدمے اور معصیت کے دور کو تازہ کرنا کوئی ضرورت نہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے 100 سال کا ولی وہ بے نیاز ہے بالکل۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے اعمال درپردہ ہوں جو مجھے معلوم نہیں اللہ کو پسند ہو، اور یہ خطرہ ہے کہ میرے ظاہری حالات اللہ کو ناپسند ہو، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اصل تو راضی اس کو کرنا ہے، جب وہ پسند نہیں کرتا تو کیا رہ گیا؟ تاکہ کسی کو لان تان کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ کا رد کر لو، گناہگار کو رہنے دو۔ گناہ کا رد تو ضروری ہے، زنا کا رد، شراب پینے کا رد، جوئے کا رد، چوری کا رد، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کا رد، لیکن کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا معاملہ سپرد خدا ہے، وہ تو قاضی یا بادشاہ پکڑے، ہم اور آپ نہیں پکڑ سکتے، نہیں اجازت۔ ہم گناہ کا رد کریں۔ ایک مجرم کو جب سزا ہو گئی اور اس کے جسم سے خون کے قطرے چھینٹے اڑنے لگے تو خالد بن ولید کو لگ گئے، تو اس نے کہا تا ایسا برباد ہو جائیے، ہمیں بھی خراب کیا۔ تو آپ نے کہا ماہ یا خالد، ہاں ایسا مت کہو، انہو تاب توبتن، یہ توبہ کر چکا ہے، اور تائب کو تم تائب سے کہتے ہو۔ اور ایک مجرم گناہگار خاتون جس نے خدا کے نبی کے دربار میں اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، پاک کر دیں۔ جب اسے حد ہوئی اور سزا نافذ کر دی گئی، طویل قصہ ہے احادیث میں، تو آپ نے فرمایا لقد تابت توبتن، یہ عورت اتنی بڑی توبہ کر چکی ہے، اگر 70 جہنمیوں پر تقسیم کر دیا جائے سب معاف ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ جو مائز اسلمی ملوث ہوا تھا، جب وہ لایا گیا اور اسے حد جاری ہوئی تو آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ ووجبت لهم النار لغفر لهم، یہ وہ تو عورت تھی 70 آدمی بخشا سکتی تھی، یہ مرد تو اتنی بڑی توبہ کر چکا ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک شہر کے گناہگاروں پہ بانٹا جائے اور دوزخی ہو چکے وہ سب جنتی ہو جائے گی۔ بعضوں کی توبہ، بعضوں کی غفران عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ہر شخص کا اپنے اللہ سے ایک راز اور معاملہ ہے، اور ہر شخص اپنا سر اپنے مالک کے دربار پہ نیچے رکھتا ہے اور اپنی جبین سائی کو اس کے سامنے سجدریزی میں تبدیل کرتا ہے۔ اور خدا جانے کہ اس میں کتنی توانائی اور طاقت ہے۔ احادیث میں ہے کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے پیروں کے درمیان میں سجدہ کرتا ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے بالکل، تو وہ ہر طرف پرامن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بعض بیماری آئے ہم اس میں کہتے ہیں کہ بھائی ماں سینے سے لگا کے سوئے، گود میں رکھے، اسے دور نہ کرے۔ اللہ تعالی سے بندگی کا معاملہ کہ وہ معبود ہے اور ہم عاجز اور مسکین بندے ہیں، وہ لائق عبادت ہے اور ہم سے عبادت میں بڑی کوتاہی اور غفلتیں ہو رہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عارف کو، خدا رسید انسان کو کعبے کے دروازے کے باہر دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، خدایا جیسے جاننا چاہیے تھا ایسا تو نہ ہوا، اور جیسی عبادت آپ کی ہم پر فرض تھی ایسا بھی نہ کر سکا۔ پیرانی پیر ساری زندگی روتے تھے اور کہتے تھے اس کامل کو پہنچنا مشکل ہے جو کعبے کی عبادت کر کے واپس ہوا اور یہ ترانہ گا رہا تھا۔
تراویح اور روزے اور صدقات اور خیرات اور تلاوت اور دعا سب سر آنکھوں پہ بہترین اعمال ہے، لیکن اس سمیت عجز کا ظہور ضروری ہے اور اللہ کی مالکیت کاملہ کا اعتراف ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر بجا لاؤ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا کریم شکر کیسے ہوگا، کیونکہ شکر بھی تیری توفیق سے ہوگا اور اس توفیق پر پھر شکر ہوگا، لازم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد الآن شکرتنی، اب تم نے شکر ادا کر لیا جب تجھے اعتراف ہو گیا کہ میرے سامنے آپ کا عجز اور بندگی مسلمہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے، اللہم انت السلام ومنک السلام، خدایا سلامتیوں کے مالک آپ ہیں، جس کسی کو سلامتی ملے گی آپ سے ملے گی، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت اور جلال کے مالک۔ حدیث کی دعا صرف اتنی ہے، حینا بالسلام وادخلنا، یہ سب کے سب ڈالا گیا ہے، محدثین نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ نہ پڑھنے کے الفاظ۔ کبھی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہم لا مانع لما آتیت، خدایا آپ دینے لگے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور آپ روکنے لگے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، بڑی طاقت اور فائدے والا بھی تیرے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ توحید بھرے ترانے اور کلمات نبی نماز کے بعد امت کے سامنے ادا کرتے تاکہ لوگ خدا کو پہچان لیں، اس کی عظمت کو سمجھے اور اپنی عاجزی اور بندگی کو سمجھ لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کی بڑی صاحبزادی، ان کا بچہ بہت بیمار تھا، بس قریب المرگ تھا، موت کی ہچکیاں شروع ہو گئی تھی، تو کھلوایا کہ ابا جان آ جائے۔ تو حضرت نے کھلوایا کہ میری بیٹی کو کہو فلتصبر ولتحتسب، صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اس کی طرف سے ایک وقت تک ہوتی ہے، شاید اس بچے کی آگے عمر نہ ہو۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ اس اللہ کی قسم دیتی ہوں جس نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام سن کے فوراً اٹھے، 5-6 بڑے بڑے صحابہ ساتھ۔ جب بیٹی کے گھر آئے تو وہ نواسا جو تھا وہ تڑپ رہا تھا، آپ نے ہاتھوں میں لے لیا گود میں، اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، جو چیز اس نے لے لی اسی کی تھی اور جو ہمارے پاس تھی اس کی دی ہوئی تھی، وكل شيء عنده الى اجل مسمى، ہر کام اس کے حکم سے ایک وقت تک ہوتا ہے۔ بندگی دے کے ذرا عجز دے کے، اور حدیث میں کہ حضرت کے چہرے پر آنسو کی بارش شروع ہو گئی، تھر 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 آنسو گرتے رہے، مگر خدا کے فیصلے کے سامنے جتنے مطیع اور منقاد انبیاء علیہ السلام ہوتے ایسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسائل پوچھے گئے، آپ نے فرمایا خدا سے کون پوچھ سکتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا، ہمیں اجازت نہیں۔ ایک آدھ دفعہ فرمایا اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے شاید پوچھ لیتے، وہ کلیم تھے، میرا ادا تو یہ ہے کہ میں بالکل نہ پوچھوں، جو وہ کہے اس کو مان لوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے بہت اقرب، یہ والد کا بہت تابعدار اور بالکل اشارے سمجھ کے چپ رہتا ہے، چھوٹا بچہ تو کبھی داڑھی سے پکڑتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی قلم چھیڑتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ بعض اولیاء بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، علماء نے انکار کیا ہے کہ یہ عظمت کی دلیل نہیں ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ عظمت تو اس میں ہے کہ سادگی، سکوت
اور لب کشائی نہ کی جائے، بالکل اسے عظمت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ مسلمانوں کو رمضان شریف نصیب فرمایا۔ خوش قسمت اور نیک بخت مومن ہے وہ جس نے ان مبارک مہینے اور ایام و لمحات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ ایسے بھی ہیں جن کے لیے رمضان و شعبان اور رمضان و شوال برابر گزرے، اللہ ان کے جرائم اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اپنے خوشنودی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔